نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما تجلى الله عز وجل موسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الزماء مسيرة عشيرة فراسخ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس سلسلہ نمبر 103 میں جو عنوان آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے بھی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی چشمان مبارک کا ذکر فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی فرمائی تو اس کے بعد 10 فرسخ یعنی 30 میل کے فاصلے سے اندھیری رات میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام صاف پتھر پر چلتی ہوئی چیونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا، اسی حدیث مبارکہ کو امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام طبرانی نے مسند صغیر میں روایت کیا ہے اور اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اور جب حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو تجلی کے ذریعے یہ قوت حاصل ہو گئی تو معراج کے بعد نبی مکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا تھا، اس وجہ سے نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ قوت بطریق اولا حاصل ہے۔ یعنی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے صرف ایک تجلی دیکھی تھی۔ وہ کون سی تجلی تھی؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے نور کی تجلی کروں گا۔ تو فرمایا وہ تجلی جو تھی سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھی، یعنی اتنے چھوٹے سے جو تجلی اللہ نے پہاڑ پر کی، اس تجلی کو دیکھا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ہوش میں آیا تو میری نظر کا اتنا کمال ہو چکا تھا اس تجلی کو دیکھ کر، صرف اس تجلی کو دیکھ کر یہ کمال حاصل ہو گیا کہ 30 میل کی دوری پر چیونٹی چلتی ہوئی پتھر پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے۔ یہ تجلی دیکھنے کا جو ماجرا ہوا اس کے بعد یہ کمال ہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو عطا کیا گیا کہ 30 میل کی دوری سے آپ چیونٹی کو پتھر پر چلتے ہوئے دیکھ لیتے۔ یہ اللہ کی تجلی کو دیکھا گیا تو اتنا کمال ہے، تو جس نے اپنے سر مبارک کی آنکھوں سے دیکھا ہو، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کو دیکھا ہو، اس کی نظر کا کیا عالم ہوگا، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تجلی کے دیکھنے پر 30 میل کی دوری سے اگر چیونٹی نظر آ سکتی ہے تو پھر جس نے اس تجلی والے کو دیکھا ہو،
اس کی آنکھ کا کیا عالم ہوگا۔ ام المومنین حضرت سیداتنا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندھیرے میں بھی یوں ہی دیکھتے تھے جیسے اجالے میں دیکھا جاتا ہے، روشنی میں دیکھا جاتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نیز حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ کی قسم نہ مجھ پر تمہارے خشوع پوشیدہ ہیں نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہیں۔ فرمایا فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری۔ یا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اللہ کی قسم مجھ پر تمہارے نہ تو خشوع پوشیدہ ہیں نہ رکوع۔ اب بات دیکھنے والی یہ ہے کہ نمازی کا رکوع تو ظاہر ہے، تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، نمازی کا رکوع نظر آتا ہے، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، رکوع سجود کر رہا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خشوعکم ولا رکوعکم، نہ تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ ہیں نہ خشوع۔ خشوع کیا ہے؟ یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں جو نیت ہوتی ہے، دل میں جو ارادہ ہوتا ہے اس کو خشوع کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں، یعنی اندر کی بات کو بھی میں جانتا ہوں۔ فرمایا لا ریب، میں تم کو پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ قابل غور یہ بات ہے کہ نمازی رکوع میں ہے، وہ سب دیکھ سکتے ہیں، لیکن خشوع اس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ تو آقا نے فرمایا اللہ کی عطا سے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دل میں کیا ہے اور اس کا خشوع کیسا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو مذکورہ والا میں عرض کر چکا ہوں، اس کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی گدی مبارکہ میں ایک ایسی قوت مدرکہ پیدا فرمائی ہے کہ جس کے ساتھ حضور علیہ السلام کے دلوں کے خشوع بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام میں ایک ایسی دیکھنے والی، ادراک کرنے والی قوت پیدا فرمائی ہے کہ جسم کے ساتھ شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ چیزیں بھی دیکھ لیتے جو عادتاً نہیں دیکھی جا سکتی، خواہ وہ زمانہ ماضی کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، خواہ وہ مستقبل کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، وہ غائب ہو یا سامنے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں دیکھ لیتے جیسے کہ لوگ آنکھ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی وبارک علی حبیبک الذی یرا ما لا نرا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کوئی، یہ حدیث قدسی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فکنت سمعه الذی یسمع به وبصرہ الذی یبصر به ویدہ التی یبطش بها ورجلہ التی یمشی بها وان سألنی لأعطینہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو کوئی میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے، بغض رکھے، اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ میرا قرب چاہے تو مجھے زیادہ پسند ہے کہ جو باتیں میں نے اس پر فرض کی ہیں ان سے قرب حاصل کرے، اور میرا بندہ ہمیشہ نفلی عبادت کے ساتھ میرا قرب چاہتا ہے
کرتے کرتے جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس ولی کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور اس کو دے دیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ نیز امام المتکلمین امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب احکام الہی پر پابندی کرتا ہے تو وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ میں بندے کے کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور بندے کے کان بن جاتے جائے تو پھر بندہ قریب سے بھی سن لیتا ہے اور دور سے بھی سن لیتا ہے۔ جب اس کو اللہ طاقت عطا فرماتا ہے اور جب اللہ جل جلالہ کے جلال کا نور بندے کی آنکھ بن جائے تو بندہ قریب سے بھی دیکھ لیتا ہے اور دور سے بھی، اور جب اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کے ہاتھ بن جاتا ہے تو بندہ دشواریوں اور آسانیوں میں تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اور وہ دور بھی تصرف کر سکتا ہے، نزدیک بھی کر سکتا ہے، اور نزدیک پر بھی وہ قادر ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک اور شرح سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ ایک ولی جب ولی بن جائے تو وہ دور نزدیک سن بھی لیتا ہے، دیکھ بھی لیتا ہے، دور نزدیک تصرف بھی کر سکتا ہے۔ تو جس ذات عالی میں ان کے رب کریم نے ایک ایسا ادراک، ایسی قوت پیدا فرما دی ہے کہ اس کی برکت سے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھ لیں، دلوں کے خشوع کو دیکھ لیں، اندھیرے اور روشنی میں یکساں دیکھ لیں، غیب و عیاں کو دیکھ لیں، ان کی رویت مبارکہ کا کیا کہنا۔ لہذا مندرجہ ذیل واقعات اسی عطاء الہی کے کرشمے ہیں، پڑھیے اور ایمان بچائیے۔ آنکھ مبارک کے متعلق شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ کچھ سن لیتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ باعث ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا تو میں نے اس کو مشرق و مغرب سمیت دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کو اور جو کچھ قیامت کے دن تک دنیا میں ہونے والا ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے سامنے کر دیا ہے، لہٰذا میں دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں تا قیامت ہونے والا ہے سب کچھ یوں دیکھ رہا ہوں جیسے آپ نے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عظمت شان ہے۔ انا قد، یہ دونوں حرف تاکید کے ہیں، یعنی اس فرمانے علی شان میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں کہ قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے میں سب کچھ مثل کف دست، یعنی یہ ہاتھ مثل کف دست دیکھ رہا ہوں۔ نیز سیغہ ماضی کا نہیں ہے کہ میں نے ایک بار دیکھ لیا، سیغہ مضارع کا ہے جو کہ تجدد و حدث پر دوال ہے، یعنی ہمیشہ ہی دیکھتا رہوں گا۔ پھر دور نزدیک کے سوال کو یوں ختم کیا کأنما انظر الی کفی ھذی، یعنی جیسے میں اپنے ہاتھ مبارک کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو جیسے ہتھیلی کے درمیان کو دیکھنے میں اور کنارے کو دیکھنے میں کوئی فرق نہیں، یوں ہی مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہوتے ہوئے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو دیکھنے میں کوئی فرق نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امریکہ، افریقہ، جاپان، روس، آسٹریلیا، ہند، ہندوستان، پاکستان، چین، افغانستان، الحاصل دنیا کے ہر ملک، ہر صوبے، ہر شہر، ہر قوم، قبیلے کو بیک وقت اللہ کی عطا سے سرکار دیکھ رہے ہیں۔ والی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کوثر کو بھی دیکھتے ہیں جو قیامت کے دن ظاہر کیا جائے گا۔ فرمایا
آقا علیہ السلام نے بے شک مجھے قسم ہے اللہ کی، میں اس وقت جب سرکار موجود تھے، فرمایا اس وقت میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ صحابہ کو میرے آقا فرما رہے ہیں اور صحابہ کے درمیان موجود ہیں، تو فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ کی عزت کی قسم، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحقیقی الفاظ پہلے ہی ارشاد فرما رہے ہیں، قسم ہے مجھے پروردگار کی کہ میں اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے ایک ایک کر کے سب کچھ بتا دیا۔ سیدنا عمر بن اخطب انصاری اور سیدنا حذیفہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن اخطب اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہوتے ہی ممبر پر جلوہ افروز ہو کر ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور ہمیں نماز ظہر پڑھائی، پھر ممبر پر جلوہ گر ہو گئے، خطبہ دینا شروع کر دیا، پھر عصر کا وقت ہو گیا۔ امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے تو پھر آپ نے نماز عصر پڑھائی اور پھر ممبر پر جلوہ گر ہو گئے، پھر خطبہ دیا حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو گیا، اور اس دن بھر کے خطبے میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ماضی میں ہو چکا تھا اور جو کچھ بھی قیامت تک کے دن ہونے والا ہے سب کچھ بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ راوی فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام میں سے زیادہ علم والا وہ ہے جس نے زیادہ باتیں یاد کر لی۔ یہ حدیث مبارکہ روز روشن کی طرح عیاں ہے، صحیح مسلم اور مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ثابت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت سے بھی آگے تک سب کچھ بیان فرما دیا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جلوہ فرما ہو کر بیان کرنا شروع فرمایا اور ہمیں ابتدائی خلق سے لے کر جنتیوں کے جنت جانے اور دوزخیوں کے دوزخ جانے تک سب کچھ ہی بتا دیا۔ سننے والوں میں سے جس کسی کو جو کچھ یاد رہ گیا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں، کیوں نہ ہو جب کہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے آفرینش سے قیامت تک بلکہ قیامت سے بھی آگے تک جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ ارشاد فرما دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے ہر فتنے کی خبر دی۔ سیدنا حذیفہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم بے شک میں سب لوگوں سے ہر فتنے کو زیادہ جانتا ہوں جو کہ میرے اور قیامت کے درمیان رونما ہونے والا ہے، اور یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طور پر مجھے بتا دیا ہوا ہے جو کہ میرے سوا کسی کو نہیں بتایا۔ اسی لیے سیدنا حذیفہ صحابی کا لقب تھا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان۔ آپ کو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ تھے چند کلیات، اب جزیات بیان کیے جاتے ہیں جس سے ہر ایماندار اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کے کیسے کیسے کمالات ہیں۔ جنگ بدر میں شاہ کونین نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا اور فلاں یہاں مرے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے، آپ نے ہمیں جنگ بدر کی باتیں سنانا شروع کر دی اور فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کل یہاں فلاں کافر مرے گا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ابو بکر آؤ چلیں میدان کارزار کا معائنہ کر کے آتے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے ایک چھڑی مبارک ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، تو آقا علیہ السلام میدان میں گئے
تشریف لے گئے اور آپ نے نا ایسے دائرہ لگایا، دائرہ لگا کر فرمایا ابو جہل یہاں مرے گا، آگے دائرہ لگایا فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں قسم پروردگار عالم کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جب صبح ہوئی تو میدان بدر جب جنگ کے لیے سجا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر دائرے لگائے تھے اس دائرے سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، جہاں پر سرکار نے دائرہ لگایا تھا وہ کافر وہیں پر مرا جس جگہ پر سرکار نے پہلی فرما دیا تھا۔ اور جنگ موتا میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بیٹھے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موتا کے دن لوگوں کو بتا رہے تھے کہ لو اب زید صحابی امیر لشکر شہید ہو گئے ہیں اور جھنڈا جعفر نے پکڑ لیا ہے، لو اب جعفر بھی شہید ہو گئے ہیں اور اب جھنڈا ابن رواحہ نے پکڑ لیا ہے، لو اب ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارکہ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر فرمایا اب جھنڈا سیف اللہ یعنی خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا ہے، لو اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا سیف اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں جب جھنڈا آیا تو میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر فرمایا اب مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ وہ سارے شہید بھی سرکار دیکھ رہے تھے اور سارے شہیدوں کو دیکھ کر سب کچھ بتا بھی رہے تھے کہ اب یہ فلاں صحابی شہید ہو گیا ہے، اب فلاں صحابی شہید ہو گیا ہے، اب فلاں صحابی شہید ہو گیا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک دیکھ رہی تھی۔ بخاری شریف اور مشکاہ شریف میں یہ حدیث مبارکہ درج ہے، صفحہ نمبر 611 اور جلد نمبر 2 مشکاہ شریف صفحہ نمبر 535۔ ایک نمازی روزہ دار مسلمان کہلانے والے کے متعلق حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرما دیا یہ دوزخی ہے، اور وہ دوزخی ہی نکلا۔ کیسے؟ آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم حنین کی جنگ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک شخص جو کہ اسلام کا دعوے دار تھا اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا یہ دوزخی ہے۔ اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تو اس شخص نے اسلام کی طرف سے خوب جوہر دکھائے، خوب لڑا، خوب قتال کیا، حتیٰ کہ وہ خود زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ایک صاحب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق حضور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دوزخی ہے وہ تو مسلمانوں کی طرف سے خوب جنگ کر رہا ہے اور لڑتا ہے اور مار رہا ہے، قتال کر رہا ہے۔ ان کا مقصد تھا کہ اگر ایسا اسلام کا جانثار دوزخی ہے تو پھر جنت کو جو کون جائے گا؟ صحابہ کرام جو عرض کر رہے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ جو اسلام کے لیے اتنا لڑ رہا ہے، جو اسلام کے لیے جنگ کر رہا ہے، اسلام کے لیے اپنی جان نذرانہ رکھ کر بیٹھا ہے، جو اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، کفر کو قتل کر رہا ہے، وہ اگر دوزخ میں جائے گا تو پھر جنت میں جائے گا کون؟ لیکن سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا خبردار وہ دوزخی ہے۔ یہ سن کر قریب تھا کہ کچھ لوگ شک میں پڑ جاتے، لیکن وہ شخص خودکشی کر کے حرام موت مر گئے، خودکشی کر لی اس نے۔ پھر لوگوں کو یقین ہوگا، کیوں؟ اس کو اتنے زخم لگ چکے تھے کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی ہی گردن پر خنجر چلا کر، تلوار چلا کر وہ خودکشی کر کے حرام موت مر گیا۔ تو دوڑے اور جا کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سچ کر دکھایا کہ وہ حرام موت مر کر دوزخی ثابت ہو گیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اللہ اکبر، اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا خاص الخواص بندہ اور اس کا سچا رسول ہوں۔
فرمایا جنت میں یعنی اے بلال اٹھ اور اعلان کر دے، اب اٹھ اور اعلان کر دے کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی جائیں گے۔ سبحان اللہ، جس کے پاس ایمان نہیں وہ جنت نہیں جا سکتا، خواہ وہ لڑتے لڑتے شہید ہی کیوں نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس واقعے سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ دار و مدار بخشش کا ایمان پر ہے، اور ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کیوں نہ ہو جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت، الا لا ایمان اللہ لمن لا محبت اللہ۔ یہ 3 مرتبہ فرمایا، یعنی کان کھول کر سن لو، جس دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں، جس دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ تو یہ بات پختہ طور پر ثابت ہو گئی کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان ہے، اور جو دل شاہ کونین کی محبت سے خالی ہے وہ مومن نہیں بلکہ وہ منافق ہے۔ ایسا شخص اگرچہ اسلام کی خاطر لڑتا لڑتا قتل ہو جائے وہ جنت نہیں جا سکتا۔ اور یہ بات فقیر اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ چنانچہ سیدنا عتبہ بن عبد السلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن جب جنگ میں لڑتا ہے اور پھر شہید ہو جاتا ہے بے شک تلوار اس کے سارے گناہ مٹا دیتی ہے، اور جس جنت کے دروازے سے شہید چاہے گا داخل کیا جائے گا۔ لیکن منافق جو حبیب کی محبت سے عاری ہے، جنگ میں شریک ہو کر مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتا رہے، مال بھی خرچتا رہے، جان کا نذرانہ بھی دیتا رہے، دشمن سے جنگ کرتا کرتا خود مارا جاتا ہے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ تو فرمایا تلوار منافقت کو نہیں مٹا سکتی۔ اللہ اکبر، میرے مسلمان بھائی غور کر، تیرے دماغ میں یہ چیز گھسی ہوئی ہے کہ یہ بے ادب لوگ کیسے بھی ہیں لیکن نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، دینی مدرسے چلاتے ہیں، لیکن میرے عزیز ہوشیار خبردار اور آنکھیں کھول کر اپنے عظمت والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک مذکورہ بالا پڑھ اور اپنا نظریہ درست کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ المرء مع من احبہ کے مطابق تجھے بھی فرشتے گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیں کہ چل تو بھی اس منافق کے ساتھ، کیونکہ تیری محبت تیرا بیٹھنا اٹھنا انہی کے ساتھ تھا، کیونکہ جنت تو وہی جائے گا جس کے دل میں ایمان ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں مذکورہ بالا میں۔ فرمایا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں میری محبت ہوگی۔ فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بلال قم فأذن لا يدخل الجنت الا مومن، اے بلال اٹھ اور اعلان کر کہ جنت صرف اور صرف وہی جا سکتا ہے جو مومن ہے۔ اے میرے بھائی، اس کے ساتھ اس آئینہ کا دوسرا رخ بھی ہے، دیکھ لو جو تجھے حدیث مبارکہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دکھانا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا ابن عائض صاحب بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے تشریف لائے، اور جب جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ فرمایا کیوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یہ گناہ گار اور فاجر انسان ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا تم میں سے کسی نے اس کو اسلام کا کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ تو ایک نمازی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اس نے خدا تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیا تھا۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور پھر اسے قبر میں لٹا کر آپ نے مٹی بھی ڈالی اور اس مرنے والے سے فرمایا اے عزیز، تیرے ساتھیوں کا گمان ہے کہ تو دوزخی ہے، لیکن میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے،
پھر فرمایا اے عمر تجھ سے لوگوں کے کردار کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا بلکہ تجھ سے لوگوں کے عقائد کے متعلق سوال ہوگا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستان محترم، آج جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اس کے حوالہ سے ایمان کی بھی بات ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کی بھی بات ہوئی۔ رحمت خدا میرے ایماندار بھائی، ایک مقولہ ہے، رحمت خدا بہانہ میں خوید بہانہ میں خجوید۔ غور کر اس امت کے لیے کتنی رحمتیں بخششیں سعادتیں ہیں۔ کسی نے سچ فرمایا ہے کہ رحمت خدا بہانہ میں جوید بہانہ میں۔ جوید یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی بلکہ بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے، لیکن شرط ہے کہ ایمان ہو دل میں، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، عظمت ہو، ادب و احترام ہو، ورنہ خطرہ ہی خطرہ ہے۔ رہا یہ سوال کہ آپ نے فطرت سے عقیدہ کیسے مراد لیا ہے، تو فقیر کہتا ہے میں نے یہ